أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان دو آیتوں میں دوسری جماعت مغضوب علیہم کا تذکرہ فاتحہ میں جس کا ہوا تھا ان کی طرف اشارہ ہے. بے شک وہ لوگ جو کافر ٹھہرے، کفرو کفرہ سے ہے. کفرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ستر. کفرہ کا معنی ستر، سترہ کا معنی چھپانا، ستر کرنا. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے بھی اپنے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے عمل کو چھپا لیا، قدر نہیں کی. چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے خالق و مالک کی نعمتوں کی قدر کرتا اور اس پر ایمان لاتا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کو چھپا لیا اور بے قدری کی اور ایمان نہیں قبول کیا. عربی میں ایک محاورہ آتا ہے، رأیت کافرا فی کافر یقتل کافرا. رأیت کافرا فی کافر یقتل کافر. اب تینوں جگہوں پر معنی لفظ تو ہے کافر کا لیکن معنی الگ الگ ہے، لیکن لغوی معنی ستر والا تینوں جگہوں میں پایا تھا. رأیت کافرا، میں نے ایک کاشتکار کو دیکھا. پہلے کافر کا معنی کیا ہے؟ کاشتکار، زراعت پیشہ، کیونکہ وہ بھی دانے کو زمین میں ہل چلا کر بیج ڈال کے چھپا دیتا ہے. چھٹا مارتا ہے نا بیج کا، تو وہ بیج کیا ہوتا ہے؟ چھپ جاتا ہے وقتی طور پر. رأیت کافرا، میں نے ایک کاشتکار کو دیکھا چونکہ وہ بیج کو چھپانے والا. فی کافرن، یہاں کافر کا معنی رات ہے، کیونکہ رات کی تاریکی وہ سارے کے سارے مخلوقات کو اپنی تاریکی میں چھپا لے. آئی سمجھ؟ رات میں یعنی رات کے وقت میں نے ایک کاشتکار کو دیکھا یقتل کافرا، جو کافر کو قتل کر رہا تھا. اب یہاں کافر وہ انسان کافر مراد، سمجھے یا نہیں؟ تو کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے بھی اللہ کی نعمتوں کو چھپا لیا اور ان کی قدر نہیں کی اور ایمان قبول نہیں کیا. تو جہاں پر بھی کافر آئے گا یا کفر آئے گا وہاں پر معنی ستر والا موجود ہوگا. اور انہوں نے اللہ پر ایمان قبول نہیں کیا عناد اور ضد میں آ کر، عناد اور ضد میں آ کر. اسی لیے اسی کفروں کے اوپر دیکھو تو تفسیر مدارک کے حوالے سے اس کا معنی لکھا گیا ہے، اے ستروا الحق عنادا. کفروا کا معنی ستروا، انہوں نے چھپایا کس کو؟ حق کو. کیوں چھپایا؟ عنادا، ضد میں آ کر. اندر سے جانتے تھے مسئلہ توحید پر حق ہے، لیکن کیوں نہ مانا؟ ضد کی وجہ سے نہ. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی حق کو چھپایا، سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کیا
کیا آپ ان کو چاہے ڈرامیں یا نہ ڈرامیں، لا یؤمنون، وہ ایمان قبول نہیں کرے۔ سبحان اللہ، اس کی ترکیب دیکھنی ہو وہ ترکیب یوں اس کی دیکھ لو، ان الذین کفروا، الذین کفروا، ان کا اسم بنے گا صلہ موصول مل کر، لا یؤمنون اس کی خبر بنے گی۔ معنی یہ ہوگا بے شک وہ لوگ جو کافر ٹھہرے، جنہوں نے حق کو چھپا رکھا ہے ضد میں آ کر، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے نبی آپ ان سے ایمان کی توقع نہ رکھیں۔ اور درمیان میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، لے یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، جتنی بھی آپ ان پر محنت کریں ایمان نہیں لائیں۔ سوال، جو کافر تھے ان میں سے تو کئی مسلمان ہو گئے، اور قرآن نے کیا کہا؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں۔ حضرت عمر کافر پہلے تھے یا نہیں؟ ایمان لے آئے۔ ابو سفیان پہلے کافر تھے، ایمان لے آئے۔ معاویہ پہلے کافر تھے، ایمان لے آئے۔ حارث بن ہشام کافر تھے، مسلمان ہوئے بعد میں۔ حکیم بن حزام کافر تھے، مسلمان ہوئے۔ سہیل بن عمر کافر تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اکرمہ بن ابی جہل پہلے کافر تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ادھر تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن کئی سینکڑوں نہیں ہزاروں کافر تھے جو ایمان لے آئے۔ کیا جواب ہوگا؟ نعوذ باللہ، قرآن کی پیشین کوئی غلط ہو گئی؟ نہیں، قرآن ٹھیک کہتا ہے۔ تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ جس طرح الف لام ایک استغراقی ہوتا ہے، ایک عہد خارجی ہوتا ہے، پڑھا ہے نا؟ الف لام استغراقی جس میں تمام افراد آ جاتے ہیں، اور الف لام عہد خارجی کا جس میں بعض مخصوص افراد مراد ہوتے ہیں، سارے افراد مراد نہیں ہوتے۔ اسی طرح موصول بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پر صلہ موصول وہاں استغراق کا معنی دیتے ہیں، تمام کے تمام افراد آ جائیں، اور بعض جگہ پر صلہ موصول عہد خارجی کی طرح ہوتے ہیں، بعض مخصوص افراد اس میں مراد ہوتے ہیں، سارے افراد مراد نہیں ہوتے۔ یہاں الذین کفروا صلہ موصول یہ عہد خارجی مراد ہے، یہ استغراق مراد ہے۔ اعتراض پڑ رہا تھا تب جبکہ اس کو استغراقی بناتے ہیں کہ جتنے بھی کافر تھے ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، لیکن جب ہم کہیں گے کہ یہ استغراقی نہیں عہد خارجی مراد ہے تو اس میں سے مخصوص افراد جو آخر تک موت تک کفر پر ڈٹے رہے ضد کی وجہ سے وہی صرف مراد ہوں گے، اور باقی مراد نہیں ہوں گے جنہوں نے ایمان لانا تھا۔ اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اللہ کے علم میں جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ اس میں داخل ہی نہیں، اور جنہوں نے آخر تک موت تک کفر پہ ڈٹے رہنا تھا انہی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا۔ تو یہ تمام کافر اس سے مراد نہیں، بلکہ بعض کافر جو کہ اپنے عناد میں اور ضد میں موت تک کفر کے اوپر ڈٹے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا،
لا یؤمنون کا حکم اللہ نے سنایا پچھلی آیت میں، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اگلی آیت میں اس کی علت کا بیان، اس کی وجہ کا بیان کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے، لو جی پھر انہوں کا کی قصور؟ جب اللہ ہی مہر لا دیتی پھر وہ ایمان کیسے لائیں؟ پھر ان کو سزا کیوں؟ پھر ان کے لیے جہنم کیوں؟ مہر اللہ آپ لائی، اس مہر کی وجہ تو ایمان نہیں لے آئے، پھر ان کے لیے عذاب تو نہیں ہونا چاہیے؟ تو الٹا اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں تین باتیں سمجھیں بنیاد، جواب کے لیے تین باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ مہر کیوں لگی؟ کن پر لگی اور کس نے لگائی؟ مہر کیوں لگی، کن پر لگی اور کس نے لگائی؟ اس کے لیے ایک تو نوواں پارہ نکال، صفحہ 358 358 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ کون سے جن اور انسان ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن ان سے سمجھتے نہیں۔ جو دل مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے ہم نے ان کے اندر رکھے، ان دلوں سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں، یعنی اللہ کے دلائل قدرت نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں، ان کان سے سنتے نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ بالکل پہلے دنیا کی باتیں بھی نہیں سنتے، دنیا کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اللہ کے دلائل والی باتیں قرآن کی نہیں سنتے اور اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کرتے۔ معلوم ہوا اصل کام ان کی آنکھوں اور کانوں اور دلوں کا جو تھا، ان تمام اعضاء کو انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے ان تینوں اعضاء کو، دل، کان اور آنکھیں، ان تینوں کو بنایا دلائل سننے اور سمجھنے کے لیے اور اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے، لیکن نہ انہوں نے اپنے دل کا صحیح استعمال کیا، لا یفقہون بہا، نہ آنکھ کا استعمال کیا، لا یبصرون بہا، نہ کان کا صحیح استعمال کیا، لا یسمعون بہا۔ تو ابتدا میں جو عقائد کے تصحیح کے لیے، اصلاح کے لیے ان تین اعضاء کو درست استعمال میں لانا تھا، وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات سمجھیں، 30واں پارہ سورۃ مطففین،
سورۃ مطففین صفحہ 1187 1187 اس کی دوسری سطر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا ہرگز نہیں بلکہ ران زنگ چڑھ گیا. ران رین سے ہے، زنگ چڑھا دیا، رنگ چڑھا دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر. کس چیز نے؟ رانا کا فاعل ما کانوا یکسبون، ان کے اپنی کسب و کمائی نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دلوں پر مہر تو لگی، لیکن اللہ نے لگائی تو کیوں لگائی؟ ما کانوا یکسبون، ان کے اپنی کمائی ان کا سبب بنی، ان کے کرتوت اس کا سبب بنے. اور وہ کیا سبب بنے؟ دل تھے پر دل کو صحیح استعمال نہیں کیا. آنکھیں اللہ نے دی تھی، صحیح استعمال نہیں کیا. کان اللہ نے دیے تھے، صحیح استعمال نہیں کیا. اب آیت کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا کہ اعتراض کا جواب ہی ہو گیا. بھئی اللہ نے مہر لگائی، ان کے لیے عذاب بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا ظلم نہیں، اللہ کی زیادتی نہیں، ان کے اپنے کرتوت ہیں. اللہ نے تو ان کے کان دیے تھے، سنے میرے قرآن کو، آنکھیں دی تھی، دیکھے میرے دلائل قدرت کو، دلائل بیان کیے، دل سے ان دلائل کو سمجھے، لیکن انہوں نے سمجھا ہی کوئی نہیں، سنا ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں. تو اس صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اپنے کرتوت اور کمائی اس کا سبب بنی. دلوں پر زنگ چڑھا، اور زنگ بھی اتر جاتا اگر توبہ کر لیتے، لیکن توبہ نہ کی، زنگ نہیں اترا. اب اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، آنکھوں پر بھی، کانوں پر بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو یہ اللہ کی زیادتی ہے. اللہ کی زیادتی تو ہوتی جو اللہ دل نہ رکھتا، اللہ آنکھیں نہ بناتا، اللہ کان بھی نہ بناتا. اللہ نے سارے اسباب عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے تو بنا دیے، لیکن سارے کے سارے اعضاء یہ موجود ہونے کے باوجود جب ان اعضاء کا صحیح استعمال انہوں نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اس کی مثال یوں سمجھو، ایک ذمہ دار ہے، اس نے ایک خادم رکھا مویشیوں کی خدمت کے لیے، چارہ کاٹنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے. رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے. اب اس کا تنخواہ دیتا ہے، صبح شام کھانا بھی دیتا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ بھی کرتا ہے. اچھا، یہ تنخواہ بھی لے، کپڑا بھی وہ دے، تنخواہ بھی دے، روٹی پانی بھی دے، لیکن وہ کہے جا زمین ہل چلا، اور جی میرے پیٹ ہی درد ہے. کہے جا مویشیوں کو چارہ ڈال دے، طبیعت خراب ہے جی، جاؤ چارہ کاٹو کھیت میں سے، اور جی آج تو نہیں ہو سکتا، پھر کل کریں. جو کام کہتا ہے وہ نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا. تنگ آ کے وکیل آخری جا دفاع ہو، میں تینوں کم واسطے رکھیا، میں تینوں اتنے نمائش واسطے نہیں رکھیا. جیڑا بھی آئے وہ تیرے قد بت نو ویکھے تے تیریاں تعریفاں کرے، بڑا ماشاء اللہ 10 فٹ قد ہے جی، بھاری بھرکم جسم ہے جی، بڑا خوبصورت ہے جی. ادھر نمائش کے لیے نہیں رکھا، کام کے لیے رکھا ہے.
تو کام نہیں کرے گا، دفع ہو جائے۔ یہی حالت ہے اللہ جل جلالہ کے ہاں ان کافروں کی۔ میں نے تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے زبان، تمہاری ساری نعمتیں، مال، اولاد، زمین، تندرستی، حسن و جمال سب کچھ دیا، میں اللہ کو پکارو، میں اللہ جل جلالہ کی پہچان کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن اگر تم نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ اب یہاں سے تیسری جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ضالین والی جماعت، گمراہ، راستے سے بھٹک گئے۔ ایمان تو لائے تھے پہلے، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر بھٹک گئے۔ منافق بھی ایمان تو پہلے لاتے ہیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ہم ایمان لائے جی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا جی، ہم آپ کی جماعت میں داخل ہو گئے جی، اور وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، جھوٹے ہیں، کوئی مومن نہیں ہے یہ ایسے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، یہ اندر سے اسی طرح کافر ہیں جس طرح پہلے کافر۔ تو ضالین، گمراہ، نصرانی بھی ایسے ہی تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر ایسے عقائد گھڑے، ابنیت کا، الوہیت کا اور تثلیث کا۔ اور وہ یہودی جو منافقت کے ساتھ عیسائی بنا تھا، ابھی میں نے بتایا تھا، اس کا نام پولوس تھا، میں نے کہا انشاءاللہ یاد آ جائے، اس کا نام کیا تھا؟ پولوس۔ پولوس تو عربی زبان میں چونکہ پے نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے عرب مفسرین جو ہیں، عربی تفسیریں، اس میں اس کا نام پولوس لکھا ہوتا ہے، یاد رکھنا، یہ نہ کہنا ہمیں پولوس بتایا گیا تھا، ادھر تو پولوس کا نام ہی نہیں ہے، پولوس لکھا ہوا ہے۔ تو بے کو پے کے قائم مقام وہاں تلفظ کیا جاتا ہے، عربی میں چونکہ پے نہیں ہے تو وہاں پے کی جگہ با پڑی جاتی ہے، پولوس، سین کے ساتھ، پولوس۔ یہ خناس تھا جس نے اپنے آپ کو منافقت کے ساتھ وہ عیسائی بنایا اور پھر ان میں یہ تفرقہ بازی پیدا کر دی۔ ایک دین عیسوی پر سارے عیسائی قائم تھے، لیکن اس بے ایمان نے شرکیہ یہ تین عقیدے ان کے اندر ڈالے۔ اور کس لیے ڈالے؟ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، تو ہم ان عیسائیوں کو بھی لے کے جائیں۔ اچھا، تو یہ ضالین کا فرقہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ نے ان کی دھوکہ کون کھاتا ہے بھائی؟ جس کو کسی کے دل کی بات کا پتہ نہ، آئندہ آنے والے حالات کا، جس کو پتہ ہو کہ یہ منافق ہے اور یہ کر رہا ہے اور زبان زبان سے آمنا 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 کہہ رہا ہے، حقیقت میں مومن نہیں ہے، وہ دھوکہ کھائے گا۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی والذین آمنوا کہ صحابہ عالم الغیب نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان عالم الغیب نہیں تھے۔ اچھا، سوال پیدا ہوا، ادھر تو ہے یخادعون اللہ، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں؟ تو کیا اللہ کو ان کے ایمان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ خود تو کہہ رہا ہے وما ہم، تو اللہ کو پتہ تھا نا۔ تو دھوکہ تو وہ کھاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، اللہ کو پتہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن، تو پھر یخادعون اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو وہ کھاتا ہے جس کو حالات کا پتہ نہ ہو اور اس کے جھوٹ اور سچ کا پتہ بھی اس کو نہ چلے
کہ یہ سچی بات کر رہا ہے یا جھوٹی بات کر رہا ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، بالکل نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے یہاں پر اکثر مفسرین وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہاں کہتے ہیں یخادعون اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے رسول کا لفظ موجود ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دھوکہ نہیں کھا سکتا، لیکن یہاں عبارت میں کیا ہے؟ یخادعون رسول اللہ، یہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ معنی کس نے کیا؟ رسول کا لفظ مضاف کس نے نکالا؟ حاشیے پر آپ کو ساتھ کے حاشیے میں دیکھ سکتے ہو، یہاں اول مضاف مقدر ہے اے رسول اللہ، اور یہ حوالے لکھے ہوئے ہیں تفسیر مدارک میں بھی یہی جملہ ہے، قرطبی میں بھی، روح المعانی میں، تفسیر مظہری میں، معالم التنزیل میں، تفسیر خازن میں، اور تفسیر کبیر امام رازی۔ ان ساری تفسیروں میں کیا مقدر نکالا؟ رسول اللہ، رسول اللہ۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو جانتا ہے، تو رسول کا لفظ کیوں مضاف نکالا کہ رسول نہیں جانتے؟ معلوم ہوا ان سب مفسرین کا عقیدہ تھا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ غیب نہیں جانتے ان کے دل کی بات اور منافقت کو، تبھی تو ان کو دھوکہ دیں گے اور وہ دھوکہ کھا بھی جائیں گے کبھی کبھی، اور ساتھ ساتھ والذین آمنوا، ایمانداروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم، نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنی ہی جانوں کو، منافقت کر کے یہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اتنے بدبخت ہیں وما یشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے نقصان کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ ہم کس کو دھوکہ دیں۔ اپنے دل کے اندر تو وہ یہ سوچتے ہیں دیکھو ہم نے رسول کو دھوکہ دے دیا، ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ یہ دھوکہ اپنی ہی ذات کو دے رہے ہیں، نقصان اپنا کر رہے ہیں اور اپنے نقصان کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اچھا، عقل اللہ نے انسان میں رکھی ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا سبق میں، لیکن شعور ہر حیوان میں بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے پالتو جانور ہیں، ان میں بھی زندگی گزارنے کا شعور موجود ہے، اور پرندوں میں شعور موجود ہے، درندوں میں شعور موجود ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں میں بھی اپنی زندگی گزارنے کا شعور موجود ہے۔ اچھا، تو یہاں اس شعور کی بھی نفی کر دی گئی جو حیوانوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا عقل تو عقل رہی، ان میں تو حیوانوں میں جتنا شعور ہے وہ شعور بھی یہ نہیں رکھتے، اس لیے 9ویں پارے میں کہا گیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، حیوانوں کی طرح یا ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ وہ ان کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے، اور ما یشعرون، ان کے اندر اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ یہ مرض کون سی؟ اسلام دشمنی کی مرض۔ کون سی مرض ہے؟ اسلام۔ چونکہ حضور مدینے میں آئے، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول، جنگ بدر ہوا فتح ہو گئی، جنگ احد ہوا فتح ہو گئی، جنگ خندق ہوا فتح ہو گئی، اور مختلف قبیلوں سے جدھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فتح دے رہے ہیں۔ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، کفر گھٹتا جا رہا ہے۔ اب اس اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو یہ برداشت نہ کر سکے، یہی مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مرض کو اور بڑھایا، ان کی مرض کو اور بڑھایا۔ کیسے بڑھایا؟ ہر آئے دن اسلام بڑھتا جا رہا ہے، بستیوں کی بستیوں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں،
قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوتے جاتے ہیں، تو یہ اسلام کی ترقی ان کے لیے ایک مرض تھی، بیماری تھی، اور وہ بیماری ان کی بڑھتی گئی۔ کس وجہ سے بڑھتی گئی؟ اسلام کی ترقی کی وجہ سے بڑھتی گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ جھوٹ بولنے کے۔ اور یہ جھوٹ کون سا بولا؟ اس کا تذکرہ پہلی آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہی جھوٹ تھا، مومن نہیں تھے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، یہی تو جھوٹ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں اس قسم کا جھوٹ تھا، نہیں، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، ایمان دل میں نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو ایمان ظاہر کرتے تھے۔ بھائی سمجھے ہو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اچھا، آپ نے دیکھا دوسرا طبقہ جو دل و جان سے مسلمان کافر تھا، اعلانیہ بھی کافر، دل سے بھی کفر ہے، زبان پہ بھی کفر ہے، اس کا خطرہ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان سمجھتے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن جو قوم یا جو قبیلہ یا جو جماعت وہ دوغلی پالیسی اختیار کرے، منافقت اختیار کرے، اندر سے مسلمان نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، تو ایسا دشمن انتہائی خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اسلام کی تاریخ پڑھ لو، حضور کے دور سے آج تک جب بھی مسلمانوں کو تکلیف یا ان کو ضرر اور نقصان پہنچائے، وہ نقصان اپنوں سے پہنچائے، منافقوں سے، کبھی کافروں سے نقصان نہیں اٹھایا مسلمان کو۔ اپنوں نے غداری کی، ہر دور میں اپنوں نے غداری کی، تو چونکہ ان کا نقصان بہت زیادہ تھا اس لیے کافروں کا تذکرہ آیا، صرف 2 آیتوں میں نمٹا دیا کیونکہ ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، صرف 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا، سمیٹ دیا۔ منافق کا خطرہ چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتا ہے، دل کے اندر کفر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو پورے کا پورا رکوع آخر تک ان اللہ علی کل شیء قدیر تک یہ سارے کا سارا منافقین کے لیے تھا۔ ان کی مختلف علامتیں، مختلف عادتیں، مختلف خباثتیں اور شرارتیں اور مثالیں یہ ان کی ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ان کی وضاحت ہو جائے اور مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھا سکے۔ کہا یہ جھوٹے ہیں، اور پھر ان کی ایک صفت بیان کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے اے زمین میں فساد نہ کرو، کون سا فساد نہ کرو؟ منافقت والا۔ یہ جو تم نے منافقت اختیار کی ہے، اس منافقت کو چھوڑو، اس منافقت سے زمین کے اندر فساد پڑے گا، بدامنی پیدا ہوگی۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون، جی ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو کیا ہے؟ اصلاح کرتے ہیں، ہمیں تو فساد کا پتہ ہی نہیں، فساد کیا چیز ہوتی ہے۔ انما نحن مصلحون، توجہ کرنا، ان کو کہا گیا لا تفسدوا، اب اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہنا تھا لا نفسدوا، لا تفسدوا کے جواب میں کیا ہونا تھا؟ لا نفسدوا، نہیں جی نہیں، ہم تو فساد نہیں کرتے۔ انہوں نے لا نفسدوا نہیں کہا بلکہ اللہ نے ان کا مقولہ ذکر کیا، کیا؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما تاکید کے لیے، نحن مبتدا،
مصلحون خبر اسمیہ جملہ لا کر اس میں پھر تاکید ہے اور دوام ہے، انما سے اور تاکید بیان کی۔ عجیب بادشاہ، ایسے ہی تم ہمیں فسادی 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 کہتے ہو، ہم تو مجسمہ اصلاح ہیں، ہم تو کیا ہے؟ مجسمہ اصلاح ہے، ہم تو اصلاح ہی اصلاح کو جانتے ہیں، ہم تو فساد کا نام ہی نہیں جانتے۔ لیکن اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا الا سن لو سن لو، حرف تنبیہ ہے، سن لو بھائی مسلمانوں، اگرچہ وہ انما نحن مصلحون کہہ رہے ہیں لیکن میری بات بھی سن لو، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ انہوں نے انما اور نحن مصلحون، انما تاکید کے لیے اور جملہ اسمیہ تاکید کے لیے دو تاکیدیں ذکر کی تھی۔ اللہ نے اس کے جواب میں 4 تاکیدوں سے اس کی تردید کی۔ ایک تو الا حرف تنبیہ ہے، اور حرف تنبیہ لایا جاتا ہے کسی کی تردید کے لیے۔ سنو سنو سنو، توجہ سے میں اللہ کی بات سنو، الا یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ میں بتاؤں کون ہے؟ ان پکی بات، ان پکی بات ہے، ہم مبتدا، ان کا اسم، المفسدون خبر معرف باللام، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو فائدہ اثر کا ہوتا ہے، فائدہ، یہ تو پکے فسادی ہیں۔ پھر مبتدا خبر دونوں میں اگر ایک ضمیر فاصل برائے تاکید آ جائے اس میں اور تاکید بڑھ جاتی ہے۔ الا سے ایک تاکید، ان سے دوسری تاکید، ہم المفسدون دونوں کو جملہ اسمیہ لانا تیسری تاکید، پھر خبر پہ الف لام داخل کرنا چوتھی تاکید، اور ہم کے بعد درمیان میں ضمیر فاصل ہم لانا پانچویں تاکید۔ 5 تاکیدوں سے اللہ نے فرمایا یہ بے ایمان کہاں اصلاح چاہتے ہیں، یہ تو پکے فسادی ہیں۔ انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن ایسے حیوان ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، حیوانوں میں پھر بھی اپنی ذات تک زندگی گزارنے کا کچھ شعور ہوتا ہے، ان خناسوں میں اتنا حیوانوں جتنا شعور بھی کوئی۔ دوسری ان کی حالت سنو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، انسان ایمان لائے ہیں، الناس انسان، ان کو جب کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جس طرح انسان ایمان لائے ہیں۔ اب الناس سے مراد انسان کون سے؟ صحابہ۔ کون سے انسان مراد ہے؟ دیکھو اللہ کا انداز دیکھو، اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے آمنو کا کما آمن اصحاب کما آمن الصحابہ، لیکن صحابہ نہیں کہا بلکہ الناس کہا، جیسے انسان ایمان لائے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ صحابہ پر انسان کا اطلاق کرنے میں اللہ نے یہ ہمیں بتایا انسان تو ہے ہی صحابہ، انسان حقیقت میں انسان کون ہے؟ جن میں انسانوں والی کامل صفات موجود ہیں، وہ تو کون ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اگر صحابہ کی جماعت جیسا ایمان ہمارے اندر آئے گا تو ہم بھی انسان اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں، اور اگر صحابہ پہ کیچڑ اچھالیں گے یا صحابہ پر تان و تشریح کریں گے پھر وہ انسان ہے تو تان و تشریح کرنے والے انسان
نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، اور انسان نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کون ہے؟ اولئک کالانعام، سبحان اللہ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے انسان ایمان لائے ہیں، نبی کے یار ایمان لائے ہیں، یعنی دل والا ایمان لاؤ، منافقت والا ایمان چھوڑو اور اخلاص والا ایمان قبول کرو صحابہ کی طرح، تو یہ کیا بھونک مارتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ سفہاء صفی کی جمع ہے، اور صفی کا معنی احمق، بے وقوف، جیسے قرآن نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، کچھ بے وقوف کہیں گے کہ اس قبلے کو کیوں انہوں نے چھوڑ دیا جو پہلے تھا بیت المقدس والا، ان کو آج تک اپنے قبلے کا پتہ ہی نہیں۔ تو جو نبی کے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں وہ بھی بے وقوف، اور جو نبی کے یاروں کے ایمان پر اعتراض کریں وہ بھی بے وقوف۔ اور تیسرا بے وقوف قرآن نے نقل کیا، من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ، سفہ یہ صفی کا مادہ ہے، سفہ نفسہ، سفہ سے صفی بنا، جس کا نفس بے وقوف ہے۔ ملت ابراہیم سے جو روح گردانی کرتا ہے وہ بھی بے وقوف ہے۔ ملت ابراہیم کیا تھی؟ ملت ابراہیم کیا تھی؟ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اپنے باپ کو کہنے لگے ابا جان کیوں ایسی ہستیوں کی پوجا کرتا ہے جو سنتے بھی کوئی نہیں، دیکھتے بھی کوئی نہیں، نفع نقصان کے مالک بھی کوئی نہیں۔ یہ ملت ابراہیم ہے، جو اللہ کے ماں سوا اور ہستیوں کو کہے میری پکارے سنتا ہے، میرے احوال کو جانتا ہے، یہ بے وقوف ہے۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ماں سوا غائبانہ پکار کو نہیں سنتا۔ عقیدہ یہ رکھنا ہوگا تو تب حماقت سے بچو گے۔ اگر اور کے بارے میں بھی یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ بھی میرے حالات کو جانتے ہیں اور میری پکاروں کو سنتے ہیں تو الا من سفہ نفسہ کا بستہ کرتا، یہ بے وقوف ہے۔ عقل سے آ رہی ہے، عقل و فکر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی غائبانہ پکار کو سننے والا کس کو سمجھے؟ اللہ کی ذات کو سمجھے۔ تو صحابہ نے اسی پر عمل کیا، لیکن جنہوں نے اس پر اعتراض کیا قرآن نے ان کو بے وقوف کہا۔ ملت ابراہیم پر چلنے والے تو عقل مند، اور جو ان کے اس ایمان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، اور کوئی نہیں سمجھے، کوئی نہیں سمجھے ہوگا۔ منافقوں نے صحابہ کے ایمان، کون سا ایمان؟ ملت ابراہیم والا، اس ملت ابراہیم والے ایمان پر اعتراض کر کے کہا یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، ملت ابراہیم پر چلنے والے بے وقوف نہیں ہیں بلکہ ان کی مخالفت کرنے والے یہ بے وقوف۔ یہاں پر بھی وہی 5 تاکیدیں، الا، پھر انا، پھر ہم، ضمیر فاصل 3، ہم المفسدون جملہ اسمیہ، پھر ہم السفہاء خبر پر الف لام، اور یہ مبتدا خبر دونوں معرفہ، 5 تاکیدوں سے، جیسے اوپر ان کے اصلاح والے معنی کی نفی کی، اسی طریقہ سے یہاں پر وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم جیسا تو بے وقوف کوئی نہیں ہے کائنات میں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں علم بھی کوئی نہیں۔ اللہ عمل کو قال رب العزت وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على آله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.